عیسیٰ علیہ السلام کے گاؤں میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ اس کو کس نے بنایا تھا، کیا تاریخ ہے، کیا مقصد ہے اس کی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ سبعین ابھی میں پہنچ گیا ہوں، آپ میرے آس پاس عیسیٰ علیہ السلام کا گاؤں دیکھ سکتے ہیں، ملولہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرف ایک چرچ ہے اور اس طرف جو ہے گھر ہے۔ اب میں آپ کو یہ دونوں سائڈ دکھانے والا ہوں، اور یہ دونوں سائڈ دکھانے کے بعد پھر ہم یہ جو چرچ ہے اور یہ جو گھر ہے اس کے درمیان یہ پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے درمیان میں راستہ ہے، اور راستہ بہت خوبصورت لاجواب قسم کا راستہ ہے، اور وہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں۔ اس پہاڑ کے اندر جائیں گے اور پھر اس پہاڑ سے گھومتی ہوئے واپس اس پہاڑ کے ٹاپ پر آئیں گے۔ لیکن یہ سب دکھانے سے پہلے میں آپ کو ارامک زبان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ارامک زبان وہ زبان ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے فالوورز کے ساتھ بات کرتا تھا۔ ماشاءاللہ اذان شروع ہو گئی۔ جل جلالہ۔ اچھا جی، تو میں کہاں تھا؟ ارامک زبان میں۔ تو ارامک زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا، جو میڈل ایسٹ ہے، جو تقریباً 20-22 کنٹریز ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کتنے کنٹریز ہیں، بہرحال جتنی بھی ہے، یہاں پر جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہے، ویسے اکثر کنٹریز میں تو عربی بولی جاتی ہے، لیکن خیر جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب کی جو ماں ہے وہ ہے سامی زبان، اور سامی زبان سے سارے زبانیں نکلتی ہیں۔ فار ایگزامپل عبرانی، عربک، ارامک، سریانی، عبرانی، یہ سارے کی ساری سامی زبان سے نکلتی ہیں۔ تو ارامک زبان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی زبان ہے، اور یہ بھی سامی زبان سے نکلا ہے۔ یہ زبان ابھی ختم ہونے والی ہے، ابھی یہ زبان صرف اور صرف یہاں پر بولی جاتی ہے۔ اس گاؤں کا نام ہے مالولہ، اور ایک گاؤں یہاں سے تھوڑا سا آگے ہے، اس کا نام ہے خبے، وہاں پر بھی ارامک زبان بولی جاتی ہے۔ بس یہ 2-3 گاؤں ہے پوری دنیا میں جہاں پر یہ زبان بولی جاتی ہے، اور ابھی اس زبان کے بولنے والے بھی بہت کم ہو گئے ہیں، مطلب یہ زبان ابھی ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس زبان کو کسی طرح زندہ رکھا جائے۔ اور عربی زبان کی اگر میں بات کروں تو یہ میری پہلی بات کرتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ قرآن مجید کی عربی بالکل الگ ہے، حدیث کی عربی بالکل الگ ہے۔ ہمارے جو مذہبی تقریبات میں جو عربی ہم سنتے ہیں نا، وہ عربی یہاں پر نہیں بولی جاتی۔ ہر کنٹری کا اپر ایکسنٹ مطلب الگ ہوتا ہے، اور اتنا الگ ہوتا ہے کہ ایک کنٹری کا بندہ دوسری کنٹری کا زبان ہی نہیں سمجھ۔ چل میں مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں ایک پشتون ہوں، ہماری اگر دیر سے شروع کیا جائے، ہماری دیر ایکسنٹ الگ ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔ لبنان کے لوگ الگ قسم کی عربی بولتے ہیں، تو یہی میری غلط فہمی یہاں پر دور ہو گئی۔ بہرحال کے اندر داخل ہو چکا ہوں، اور کافی خوبصورت ہے، اس کا ڈیزائن لاجواب ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جلدی سے، کہ ابھی کوئی آ جائے اور مجھے کہے کہ بھائی صاحب یہاں پر تصویر کیوں بنا رہے ہو، ویڈیو کیوں بنا رہے ہو، جلدی سے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ڈیزائن دیکھیے، یہ ڈیزائن جو ہوا ہے نا، یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ 3-4 ہزار سال پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تاریخ میں بتا چکا ہوں، اگر آپ نے میرے لبنان کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں آپ کو سب کچھ بتا چکا ہوں کہ جتنے بھی چرچ وغیرہ بنے ہیں یہاں پر لبنان میں، جتنے بھی مڈل ایسٹ میں، اکثر مڈل ایسٹ میں جتنے بھی آپ پرانے زمانے کی جو تعمیر دیکھ رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یہ رومن تھے اور رومن نے اور سب کو بنایا تھا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے فونوشینز لوگوں کے مندر تھے، اور اس کے بعد یہ صلیبی آ گئے اور انہوں نے مندروں کے اوپر قبضہ کیا، اور اس کے بعد یہ سب کچھ بنایا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مندر ہے، اور یہ بہت پرانے ہیں، مطلب ہزاروں سال پرانے ہیں۔ یہ سسٹر ہے، اہلاً و سہلاً، شکراً۔ بس بھائی صاحب اس سے زیادہ عربی ہمیں نہیں آتی، اور اس نے یہ چرچ ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ تو یہ آپ ایک خوبصورت چرچ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ان کا کوئی بزرگ آپ دیکھ سکتے ہیں، یوحنا صاحب ہے، اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بزرگ ہے، 2 خاتون ہیں، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، اور اس سے بھی اوپر اگر دیکھا جائے بہت خوبصورت قسم کی تصویریں ہیں۔ یہاں پر میرا خیال ہے کہ یہاں پر چندہ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے چیئرز ہیں، یہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں المقام الشریف، تو اوپر چل بنائی گئے ہیں، ان سیڑھیوں کے اوپر میں بھی اوپر آیا ہوں۔ تو آپ یہاں پر ایک درخت دیکھ سکتے ہیں، اور کافی عاجز قسم کی درخت ہے، لوگوں پر سایہ کر رہا ہے۔
तो ये इनका म्यूजियम है, अभी म्यूजियम बंद है, इसके में अंदर मैं नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ बाहर से नजारा कीजिए। लेकिन मैं ऊपर जाने वाला हूँ, वहां पर ऊपर नहीं, यहाँ पर जाने वाला हूँ। यहाँ पर एक खास किस्म का गार है और कुछ अमेजिंग है, लोग ऐसा कह रहे हैं, तो वो मैं देखने वाला हूँ। अच्छा जी, तो मैं गार में दाखिल हो चुका हूँ, और अगर आपने मेरी सिंध की सीरीज देखी है, बलूचिस्तान की सीरीज अगर आपने देखी है, तो उसमें मैंने आपको एक मुकाम दिखाया था लाहौत लामकान के नाम से। अगर आपने वो नहीं देखी, जरूर देखिए। तो वहाँ पर भी ऐसा ही एक खूबसूरत गार है और काफी अजीब और गरीब किस्म का गार है। एडिटर साहब, स्टोरी नंबर यहाँ पर लगा दो। तो ये स्टोरी है, इसको जरूर देखिए। लाहौत लामकान इससे भी अजीब और गरीब है वो जगह। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक दरख्त देख सकते हैं, और चूंकि ये दरख्त ऊपर तो नहीं जा सकती क्योंकि ऊपर जो है गार है, केव है, तो ये इस तरफ गई है, बल्कि बाकायदा इसको झुकाया गया है इस तरफ। तो इसका जो ग्रो है ना, वो बाहर की तरफ हुआ है, और आप देख सकते हैं। मतलब क्या, मतलब जिसने भी ये सब कुछ किया है ना भाई साहब, कमाल किया है उसने। मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। और अभी इस गार से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, लेकिन ठंडी हवाएं आ रही है। यहाँ पर एक कमरा बनाया गया है, यहाँ पर लोग अंदर जाते हैं और कुछ खास किस्म की इबादत करते हैं और मन्नत मांगते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ बुजुर्गों की 2-3 तस्वीरें और मुजस्सिमे लगे हुए हैं, और उसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चश्मा है। इस चश्मे को आब हयात कहा जाता है। मतलब यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी बंदा यहाँ से पानी पिए तो उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाती है, और अगर उसको कोई बीमारी है तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। साफ सुथरा चश्मा है। तो चलो जी, मैं भी थोड़ा सा पानी पीता हूँ ताकि मैं लोगों को कह सकूँ कि यहया खान ने गाट गाट का पानी पिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मुझे जो यहाँ पर पसंद आया वो ये सफाई का निज़ाम है। भाई साहब, यहाँ पर ये जाली लटकाई गई है ताकि कुछ भी अंदर ना जा पाए। अहलन व सहलन। हाँ, शुक्रन। तो ये एक सिस्टर बेटी है, सिस्टर यस। यहाँ पर लोगों को दागे देते हैं, बहुत सारे दागे हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं, शम्मे जलाते हैं। ये आप देख सकते हैं, किसी ने अभी अभी कोई शमा जलाया है। और इस गार के अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे बुजुर्गों की तस्वीरें लटकी हुई हैं। और सफाई चेक कीजिए भाई साहब, ऐसी सफाई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप एसी भी नोट कर सकते हैं, एसी भी लगा हुआ है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी, तो अभी आपने ये चर्च देख लिया, और अभी चलते हैं इस गांव के सबसे इंटरेस्टिंग जगह की तरफ, जो कि यहाँ से शुरू होती है और जो मेरी सबसे फेवरेट है।